ایک جملہ اور سن لیں، اللہ کیسا ہے؟ ایک بات، اللہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے جملے پیش کرو، میں نہیں، میں نقل کر رہا ہوں کہ اللہ ہر وقت تو جلال میں ہے، غصے میں ہے، اور وہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے۔ اس لیے مولانا کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ بس اب میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو ہر وقت کوڑا لے کر اور عذاب کا چابک لے کر اپنے بندوں کی پیٹ پر کہ بس اب تجھے ماروں گا، ربی تو بس لوگوں نے ایسا بنا دیا، تصور بنا دیا۔ ایک بات بتاؤں، جب ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فتح مکہ کے دن آتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن اس کا بندہ جو عبدہو ہے، سمجھ میں بات؟ جی جی، عبدہو کوئی نہیں ہے، ایک بات سمجھ آتی ہے؟ عبدہو کوئی نہیں ہے، عبدہو صرف محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ سب عبد ہیں، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب عبد ہیں، تنہا عبدہو حضور ہیں، تنہا عبدہو حضور ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ عبد اور عبدہو میں کیا فرق ہے؟ مشکل کر رہا ہے یہ مولوی۔ میں مشکل نہیں کر رہا ہوں، چلے ڈاکٹر کی زبان میں سمجھا دوں۔ ایک ہے عبد یعنی سب، میں، آپ، اولیاء، صحابہ سب عبد ہیں، تنہا میرے آقا عبدہو ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ تو عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد دیگر آسان ہے اردو کی بالکل مشابہ فارسی ہے نا، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر۔ عبد الگ ہے، سمجھ میں آئی؟ اور عبدہو الگ ہے، بول دے ذرا، عبدہو، عبد الگ ہے اور عبدہو، عبد مطلب بندہ، جی جی، اور عبدہو مطلب اس کا بندہ۔ بے شک، بات سمجھ میں آئی؟ بندہ اور اس کا بندہ میں کتنا فرق ہے؟ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر، او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء۔ عبدہو کا انتظار، اب عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب اگر مولوی کہے کہ میں ان کی طرح یا وہ میری طرح، تیرا انتظار تو تیرے بچے بھی نہیں کرتے، ان کا انتظار تو رحمت خدا کرتی ہے۔ غور تو کریں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے میرے بھائی، یہ حضور کی شان ہے۔ تو اب مجھے بتائیں اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا لوگوں نے کہ لوگ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں چاہتے۔ آج میں بتا دیتا ہوں اللہ کیسا ہے، سن رہے ہیں؟ بتائیں، دیکھ لیں اپنا اللہ کیسا ہے اپنا۔ پہلے بتاؤں، ایک دن حضرت جبریل نے پوچھا، توجہ، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کسی موقع پہ تجھے بتاؤں گا۔ پھر موقع آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدا ہو گئے۔ وہ بھائیوں کا قصہ تھا، بڑی لمبی داستان ہے، تو میں اس کو نہیں چھیڑتا بھی، ورنہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے۔ لیکن بس اتنا سن لیں کہ حضرت یوسف جب اپنے ابا جان سے جدا ہوئے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی، اور 50 سال کے بعد جب ملے تو وہ دادا بن چکے تھے۔ اب سوچو، باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا۔ 50 سال، نصف صدی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یعقوب کو اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ جس سے پیار تھا وہ کون ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے،
بالآخر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی. یوسف علیہ السلام مل گئے, یعقوب علیہ السلام بیٹے سے ملنے گئے, یوسف علیہ السلام باپ سے ملنے آئے. تو فرشتوں نے کہا مولا 50 سال تک تیرا بندہ یعقوب بیٹے کے عشق میں روتا رہا, محبت میں روتا رہا, اب باپ بیٹے 50 سال کے بعد ملیں گے تو منظر کیسا ہوگا, حال کیسا ہوگا, ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ نے کہا جاؤ اور جمع ہو جاؤ اور وہ منظر دیکھو کہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں. تو حضرت یعقوب نے 50 سال کے بعد جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو اتنا روئے کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اور بیٹے کی گود میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت جبریل کی چیخیں نکلی, فرشتوں کی چیخیں نکلی اور جیوں کہا جبریل نے مولا یہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے, کوئی کسی سے اتنی محبت کر نہیں سکتا. تو جب حضرت جبریل نے یوں کہا تو رحمت خدا نے پکار کے کہا او جبریل, جتنا یعقوب اپنے یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. زندہ باد مسلمانوں, اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. یہ جو دماغ میں بیٹھا ہے کہ اللہ بہت عذاب دینے والا, بہت عذاب, وہ اس کا فلسفہ میں ابھی رکھوں گا, لیکن ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کیسا ہے. جب یہ ہمیں سمجھنا ہوا تو ہم فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن قطار میں نبی کے مجرم کھڑے ہیں. کسی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے, کسی نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں, کسی نے پاگل کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے ساحر اور مسحور کہا. خدا جانے کیسے کیسے گندی گندی گالیاں دی گئی. نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی. نبی کو 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ قید کیا گیا. نبی کا سر پھوڑا گیا. رسول اللہ کو زخموں سے چور چور کیا گیا. حضور علیہ السلام کو بھوکا رکھا گیا. حضور کے صحابہ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا اور دوسرے جگہ پر جانا پڑا. لیکن ایسے لوگ جو جان کے دشمن تھے, کچھ کلیجہ چبانے والے, کچھ چچا کا قتل کرنے والے, کچھ صحابہ کا قتل کرنے والے, کچھ صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے, نبی کے دندان شہید کرنے والے, نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والے, نبی کو کے گھوڑے کو دھکا دے کر کے گڑے میں ڈال دے کر نبی کو زخمی کرنے والے, سب بڑے بڑے دشمن نبی کے سامنے بے بسی کے عالم میں قطار میں کھڑے تھے. ایسے عالم میں رسول اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے. اس وقت مکے میں کسی کی حکومت نہیں تھی, صرف آمینہ کا لال حاکم اور فاتح بن کر کے آیا تھا. اس وقت لوگ سوچ رہے تھے ایک اشارے ابرو پر خون کی ندیاں بہ جائے گی, لیکن اللہ کے رسول آئے تو دشمنوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو دشمن کہتا ہے آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے. آپ اندازہ کریں, آپ کریم ابن کریم ہے, آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا وہی تمہیں کہتا ہوں, لا تثریب علیکم الجام, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ اکبر, جاؤ تم سب آزاد ہو. مجھے بتاؤ جب عبدہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے, جب عبدہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ قیامت میں میری تمہاری جس کے بنے ہوئے کی معافی کا یہ عالم ہے, اس کے بنانے والے کی معافی کا عالم کیا ہوگا. لیکن اب اللہ سے ڈرنا بھی ہے, بس بات سمیٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنا بھی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ڈرتے تو لوگ سانپ سے بھی ہیں, ڈرتے تو لوگ بچھو سے بھی ہیں, ڈرتے تو لوگ دشمن سے بھی ہیں, ڈرتے تو لوگ حاسد سے بھی ہیں, ڈرتے تو لوگ پولیس سے بھی ہیں, ڈرتے تو لوگ حکومت سے بھی ہیں. تو اللہ سے کیسے ڈرنا؟ بات اللہ سے کیسے ڈرنا؟ صحیح, کیونکہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا اس سے کیسے ڈرنا؟ جو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے, تو اس سے کیسے ڈرنا؟ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے نا,
تو اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. توجہ ہے آپ کی، بہت نازک بات. جیسے ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے بھی نہیں. کیوں؟ مار ڈالیں گے، گولی چلائیں گے، کیا کریں گے؟ بیٹھنا کوئی جرم کا جرم نہیں ہے. اس سے عشق اتنا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے. ابا کے سامنے سگریٹ اس لیے نہیں پیتا کہ ابا ناراض نہ ہو جائے. امی کے سامنے قہقہا مار کے ہنستا نہیں کہ امی ناراض نہ ہو جائیں. اب سمجھ میں اللہ سے کیسے ڈریں؟ احترام میں جب تصور یہ آتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں تو کوئی اس کی ناپسند کا کام مت کرو، تو اس کو کہتے ہیں ڈرنا کہ ناراض نہ ہو جائے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے ایسے ڈرو کہ محبت میں یہ تصور آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ کروڑوں عذاب میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کی ناراضگی میرے لیے مشکل ہے. ہر درد سہ سکتا ہوں مگر یار کی ناراضگی نہیں. آپ جب جانتے ہیں جب نبی پر طائف میں پتھر برسے نا، پتھر برسے اور حضور لہو لہان ہو گئے، خون سے نالین بھر گئی، تو حضور نے عرض کی مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس کے بعد جواب ہے محبوب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں. تو پھر عرض کرتے اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر ستم سہنا گوارا ہے. یار راضی ہے مطلب ہر ظلم سہنا گوارا، ہر ستم سہنا گوارا. اب میرے بھائیوں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے الفت ہوتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، بہت دردناک عذاب. جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے نسلوں کو آباد کرتا ہے. وہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے. توجہ، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو میں تمہیں نوازتا ہوں، تمہیں رحمت دیتا ہوں، تمہیں برکت دیتا ہوں، تمہیں خوب نوازتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں. اور جب تم مجھے ناراض کر دیتے ہو تو پھر میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، پھر میں تم پہ لعنت کرتا ہوں، پھر میں تم پر مصیبتیں ڈالتا ہوں. پھر فرمایا میں تم پر بیماریاں مسلط کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہ اکبر میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر. مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. میں تم پر ناراض ہوتا ہوں تو ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، بیماریاں مسلط کرتا ہوں، تکلیفیں مسلط کرتا ہوں، بلائیں مسلط کرتا ہوں. ناراض ہو کر وہ بھی کیوں؟ محبت کی وجہ سے کہ جب تم پر مصیبت آئے گی تو تم پلٹ کر میری ہی طرف آؤ گے نا. اس لیے وہ بھی پیار کی ایک کڑی ہے، وہ بھی محبت کا حصہ ہے. کیونکہ جب تم بیمار پڑو گے، یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، صحت میں آدمی خدا کو ویسے نہیں پکارتا جیسے بیماری میں دل سے پکارتا ہے. غموں خوشیوں میں دعا کا وہ مزہ نہیں آتا جو غموں میں دعا کا مزہ آتا ہے. آدمی جب غمگین ہوتا ہے، آدمی جب تباہ ہوتا ہے، آدمی جب برباد ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کو دل سے پکارتا ہے. میرے بھائیوں، تو یاد رکھنا فرمایا جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، پھر تمہاری دشمنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں، وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. پھر فرمایا حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. اگر کام بنانا ہے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں استغفار کرو. اب پتہ چلا خدا عذاب کیوں دیتا ہے. فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تم رکھنا اگر خدا کی نافرمانی کرو گے ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، بیماریاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، بلائیں. یہ جو تمہارے دل میں خفت ہے نا کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں بھگتیں گے، قبر میں بھگتیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، گناہ کی مصیبتیں دنیا میں بھی آتی. کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گنہگار ہے، نہیں. کسی کو اللہ امتحان کے طور پہ بیماری دیتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام، اور کسی کو اللہ عذاب کے طور پہ بیماری دیتا ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانی کے اندر اس کے نشے میں ڈوب کر گناہ کرنے والوں، اللہ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر لوگ جوانی کی طاقت اور قوت پا کے خدا کو بھول رہے ہیں تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر آدمی آج دیکھو ہمارے جوانوں کو، اللہ کو بھول گئے جوانی کی طاقت پا کر.
لیکن جب جوانی میں کینسر ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جوانی میں ایڈز ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جتنی مصیبتیں قرآن کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بے سکونی کی زندگی گزارنے والوں، بے قراری کی زندگی گزارنے والوں، تم کہتے ہو نا مولانا نرم نرم گدوں پر سکون کی نیند نہیں آتی، اتنا کہتا ہوں، اب بھی تمہارے کان نہیں کھلیں گے، اب بھی تم ہوشیار نہیں ہوں گے، اب بھی تم آگاہ نہیں ہوں گے۔ اللہ بتا رہا ہے جب تیرے گھر میں گناہ کی وجہ سے تجھے چین سے سونے نہیں دیتا تو پھر قبر میں تجھے چین سے کیسے سونے دیتا؟ اندازہ کر لو، جب نیند کی گولیاں کھا کر گناہوں کی وجہ سے تمہیں چین کی نیند نہیں آتی تو پھر تم قبر میں چین سے کیسے سو سکتے ہو؟ یہ جو دھوکہ ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جانے کے بعد جو قبروں کو پرسکون دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ قبروں کا سکون، مٹی کا سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بازو بازو میں قبریں ہیں، لیکن کوئی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو کوئی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ نے تم پہ چھوڑا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، برا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، ارے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ پھر کہتا ہوں وہ تو کریم بھی ہے، وہ تو رحیم بھی ہے، لیکن جب ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے باتیں حدیث رکھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ سب بخشے جائیں گے اور یہ ہوگا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم بھگا دیں گے فرشتوں کو اور ہم دھمکی دے دیں گے اور کہیں گے کہ حساب کر دیں گے اور کتاب کر دیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یاد رکھنا قبر تماشا نہیں ہے، قبر کھیل نہیں ہے، قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ شاعروں نے بعض سب کی بات نہیں کرتا یا بعض بے خوف بے عمل مقرروں نے تمہیں اتنا نڈھر کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو ہم قبروں پہ گر جائیں گے، ہم قدموں پہ گر جائیں گے اور پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا اور تم مچلتے ہو کودتے ہو، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، قبر میں جب حضور آئیں گے یقیناً آئیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں میں کیا آپ سامنا کر سکو گے حضور کا؟ میں سامنا کر سکوں گا حضور؟ تھوڑا غور کیجئے، قبر کا منظر رکھتا ہوں۔ قاری مستقیم صاحب مرحوم و مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے بیٹے مقیم انصاری اور ان کے احباب نے محفل رکھی ہے، تو مجھے عنوان انہوں نے دیا قبر کے احوال پر، تو میں پہلی منزل جو قبر کی ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی قبر میں حضور آتے ہیں۔ اب آپ حضور آتے ہیں اس کا تصور کر لیں، تھوڑی دیر تصور کر لیں، ذرا غور کر لیں، بس کوئی خطابت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں، یہ صرف اپنے دل کا درد ہے۔ ہوشیار ہونا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے بھائی میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، تنہائی میں یہ سوچ کے میں کیا کرتا ہوں میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے گرا پڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں بخشا گیا تو سب بخشے جائیں گے۔ اللہ جب حساب لے گا لے گا، فرشتے جب حساب پوچھیں گے پوچھیں گے، لیکن حضور قبر میں آئیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور اس یقین پر ہم نعرے لگاتے ہیں، نعرے لگانا بھی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کود رہے ہیں، ہم کو رقص کر رہے ہیں، ورش کر رہے ہیں، حضور آئیں گے قبر میں تو میں قدموں پہ گر جاؤں گا، پکڑ لوں گا، فرشتے کہیں گے ہٹو تو فرشتوں کہوں گا ہٹ جاؤ، نہیں چھوڑتا، وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو کر سکتے ہیں وہ الگ کوالٹی کے لوگ ہیں، غوث پاک غریب نواز جیسے لوگ ہیں، لیکن میں اور آپ کیا واقعی ایسا کر سکیں گے؟ اب تھوڑا میں آپ کی عدالت میں، دلوں کے ضمیروں کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں، چیک کرو اپنے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ابا نے
ہمارے ابا نے ہمیں زنا کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں چوری کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں لڑکیوں کے ساتھ پاپ کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں سود کھاتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں جرائم کرتے دیکھا، اور پھر برسوں کے بعد ابا سے ملاقات ہے، مجھے پتا ہے کہ ابا نے زنا کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے چوری کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے پاپ کرتے بھی دیکھا ہے، ہر گناہ کرتے میرے باپ نے مجھے دیکھا ہے، اور برسوں سے باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اب ہے کہ ابا سے ملاقات ہوگی تو بولو اس وقت ایک وفادار بیٹے کے کلیجے کے اندر سے کیسے ہوک اٹھے گی؟ ملاقات سے زیادہ خوشی ڈر اور خوف کی ہوگی۔ ابا کہیں چہرہ تو نہیں پھر لیں گے کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، تو اتنا بڑا پاپی ہے، ارے میں نے اس دن کے لیے تجھے جنم دیا تھا، تو نے میرا نام مٹی میں ملایا، تو نے میرا سر نیچے کیا، تو نے پاپ کر کے مجھے بدنام کیا، بولو یہ خیال آئے گا کہ نہیں؟ وفاد بے غیرت بیٹے کو کچھ نہیں، بے ادب بیٹے کو کچھ نہیں، لیکن با ادب اور با غیرت بیٹا تو سوچے گا میں کیسے سامنا کروں، کیسے ملاقات کروں۔ اب بلا بلا تمثیل جب حضور قبر میں آئیں گے، حضور نے زنا کرتے نہیں دیکھا، حضور نے جوا کھیلتے نہیں دیکھا، حضور نے پاپ کرتے نہیں دیکھا، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے میرے بھائی جو مر کے مٹی میں مل گیا، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب بتاؤ ہم نے جو کیا نبی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نبی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ حضور کو ساری چیزوں کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، جو زمین پہ بیٹھ کر لامکان کی خبر دیتا ہو، کیا وہ ہمارے اعمال کی خبر نہیں رکھتا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارے اعمال چھپیں گے۔ سفید کپڑے پہن کر، راتوں کو عیاشیاں کر کے، دین کے مخجر قوم و ملت بننے والوں، راتوں میں پاپ کر کے صبح کو عزت دار بننے والوں، رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھ کر، اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کر اپنے سو کارڈ تقوی پر اترانے والوں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اپنے نبی کو بھی دھوکہ دے لو گے، اپنے رسول کو بھی دھوکہ دے لو گے، اور وہ بھی ایسی غیور ہستی۔ کتنے غیرت مند ہیں نبی، نبی کتنے غیرت مند ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت سب کے لیے ہے، رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اللہ توجہ، اگر تم نبی کے ہو، رحمت تو وہ کافروں کے لیے ہے، رحمت تو منافقوں کے لیے، رحمت تو درخت شجر حجر اور جانوروں کے لیے بھی ہے، مگر غیرت نبی کی صرف اپنوں کے لیے۔ کیسی غیرت، کیسی غیرت؟ ایک صحابی نے، توجہ، صحابی اہل سنت کے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان پر ہی دنیا سے چلا گیا۔ صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایسے ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بلکہ بڑا جملہ کہہ دوں، صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو میرے نبی کے صحابہ کی ضرورت۔ واہ، بے شک